میں نے جب سے سنا ہے، جب سے اس فیملی سے ایک الگ سی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے. آج حالانکہ شام 4 بجے کے قریب انہوں نے رابطہ فرمایا تھا، تو جب انہوں نے بتایا کہ ان کے ایصال ثواب کی محفل ہے اور کچھ دیر کے لیے آپ دعا کے لیے آ جائیں، تو میں نے یہ سوچا کہ چلیں ایسی شخصیت جن کو جنت البقیع ملی ہے، اگر ان کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم بھی جائیں گے، اللہ ہم پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. تو نہایت مختصر حاضری کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں، بیانات کا اور دیگر سلسلے رہیں گے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. جانا تو ہم سب نے دنیا سے ہے، مگر کہتے ہیں نا کہ اچھی موت جو ہے وہ نصیب والوں کو ملتی ہے. اور روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ بندے کی تدفین وہیں ہوتی ہے جہاں کی مٹی سے اس کو بنایا گیا ہوتا ہے. یعنی انسان دنیا بھر کا ٹریول کر کے ہم کہتے ہیں یہی کی مٹی لکھی تھی اور یہی انتقال ہوا. یہ بات درست ہے، اور یہ فضائل شیخین میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت دیکھیں کہ ان کو اسی مٹی سے بنایا گیا جس مبارک مٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کی گئی، کیونکہ بالکل روضہ رسول کے ساتھ ہی ان کو تدفین کا موقع ملا. تو ماشاءاللہ جن شخصیت کے ہم ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی، ان کے پورے خاندان کے لیے یہ ایک بڑے فخر کی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ان کی جو تخلیق ہوئی تھی وہ مدینے کی مٹی سے ہوئی تھی. مدینہ کیسا شہر ہے، سبحان اللہ. دنیا بھر کے شہر اپنی جگہ، مگر مدینے کی شان نرالی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود، لوگ کبھی کبھی بات کرتے ہیں کہ یہ اتنا آپ لوگ مدینے سے کیوں پیار کرتے ہیں، اتنا مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں. تو لگتا ہے ان بیچاروں نے حدیثیں پڑھی نہیں ہیں. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود مدینے سے پیار دیکھ لیتے اور مدینے کے لیے دعائیں دیکھ لیتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ مدینہ پاک کی مٹی میں شفا ہے. میرے آقا جب مدینے آیا کرتے تھے تو سفر سے واپسی پہ تو اپنی سواری کو تیز فرما دیتے، اور یہ شوق مدینہ میں ہوتا تھا. اور پھر ایک صحابی کو دیکھا کہ غبار، گھوڑے پر آتے تھے اس زمانے میں تو غبار اڑتا ہے، تو انہوں نے اپنے چہروں کو رومالوں سے چھپا لیا تھا. تو نبی پاک نے فرمایا اس کو ہٹاؤ، مدینے کے غبار میں شفا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ابراہیم بھی تیرے بندے، وہ بھی تیرے نبی، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی. اللہ میں بھی تیرا بندہ، میں بھی تیرا نبی، اور میں تیری بارگاہ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس میں مکے سے دگنی برکتیں نصیب فرما. حضرت ابراہیم کی دعا یقیناً مقبول، مگر میرے آقا ابراہیم کے بھی آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مدینے میں مکہ پاک سے ڈبل برکتوں کی دعا فرما رہے ہیں. اور پھر نبی پاک کا ہمیں بلانا کیسا کہ خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. یہ حدیث پاک کو اگر تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن دیکھیں نا، پہلے تو یہ حدیث کا سمپل میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک تو آپ خود سوچیں کہ مدینے جانے کو کیوں نہ ترسیں کہ جہاں شفاعت کا وعدہ ہے، اور خود نبی پاک گویا بلا رہے ہیں. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری زیارت کی، وہ ایسا ہے فَكَأَنَّمَا زَارَ فِي حَيَاتِي، کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے. تو نبی پاک نے اپنے روضے پر بلانے کے لیے جو ترغیب ارشاد فرمائی ہے، تو پھر تو ہر مسلمان کا دل کھنچنا ہی ہے نا. لیکن علماء نے اس حدیث کو اتنا خوبصورت انداز سے بیان کیا. دیکھیں، یوں تو ہر مسلمان کی شفاعت ہوگی، ٹھیک ہے نا، ہر انسان، ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک ہماری شفاعت فرمائیں گے، بٹ وی ڈونٹ نو کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں. اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے. اس کے لیے مطلب یہ ہے کہ جو مدینے آئے گا، روضہ رسول کی زیارت کرے گا، اس کا ایمان پہ لازمی خاتمہ ہوگا. یعنی ایمان پر خاتمے کا انعام عطا فرمایا. پھر ایک اور خوبصورت بات علماء نے فرمایا کہ شفاعت یقیناً سب سے پہلے نبی پاک فرمائیں گے، مگر اس کے بعد یہ اذن، یہ عطا بہت سوں کو دی جائے گی. باقی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ اپنے گھر والوں کی شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے نا، بہت ساری اس کی ڈیٹیل ہے کہ کس کس کو شفاعت کا انعام عطا کیا جائے گا، اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں وہ لوگ بھی شفاعت کریں گے.
مگر مدینے جانے والے پر انعام یہ ہے کہ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اس پر شفاعت واجب ہو گئی. علماء بیٹھے ہیں شفاعتی، اس کا مطلب ہے میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی مدینے جانے والے کی براہ راست خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے. تو یہ وہ انعامات ہیں کہ جس کے بعد ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بس بار بار مدینے جانا چاہیے، شوق ہی یہی ہونا چاہیے. اور پھر جو ایک اور حدیث پاک ہے، دیکھیں ایک تو حیات میں مدینے کی زیارت کے لیے بلایا گیا ہے، بار بار زیارت کے لیے انکریج کیا گیا ہے، مگر مدینہ وہ شہر ہے جہاں مرنے کی بھی نبی پاک نے ترغیب ارشاد فرمائی. آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے، حدیث پاک کا خلاصہ، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اچھا اس کی بھی علماء نے بڑی پیاری تشریح کی ہے. بھئی ہمارے تو ہاتھ میں نہیں ہے نا کہ ہم مدینے میں مریں، مگر اس کی شرح میں یہ لکھا کہ ہو سکے تو اپنی زندگی میں بڑھاپے کے ایام جو ہیں، ویسے تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جوانی میں بھی جائیں گے، لیکن ایک کہتے ہیں نا کہ روٹین ہماری نارملی یہ ہوتی ہے کہ 50-60 کے بعد اب واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جس سے ہو سکے وہ اپنے بڑھاپے کا وقت مدینے میں گزارے اور پھر بلا ضرورت مدینے سے باہر نہ نکلے. وہ اپنی طرف سے تو کوشش کر رہا ہے نا، یعنی نبی پاک نے کیا فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے. تو بھائی میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر رہا ہوں، باقی نصیب کی بات ہے. تو میں اس راستے پر تو چلوں نا. اور ماشاءاللہ آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ کئی اہل مدینہ ہیں جو مدینہ چھوڑ کے نکلتے نہیں ہیں. میں خود بہت پرانی بات ہے، ایک بار مسجد نبوی شریف میں بالکل ساتھ ہی ایک عربی بیٹھے تھے، اور مدینہ شریف میں نا آپ کو 2 ٹیسٹ ملیں گے اگر آپ لوگوں سے بات کرنا شروع کریں نا. کیونکہ یاد رکھیں ہمارا ایک بعض اوقات کانسیپٹ بن جاتا ہے جو غلط ہے. ہم ہر عربی کو یا ہر اس شخص کو جو ہماری زبان والا نہیں، وہاں کا رہنے والا ہو، اس کو سخت سمجھتے ہیں، یا معاذ اللہ اس کو ہمارے عقائد کا نہیں سمجھتے. یہ ہماری بھول ہے. اہل مدینہ جو اصل اہل مدینہ ہیں ان کی اکثریت عاشقان رسول کی ہے، اور وہ کمال کا مدینے کا ادب کرتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں، کچھ تو ایسے عاشقان رسول ملے انہیں دیکھ کے شرم آتی ہے کہ یار عشق رسول تو اس کو کہتے ہیں. محبت رسول کا انداز تو یہ ہے، نبی پاک کا ذکر کرتے ہوئے کیسے ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے ہیں. وہ میلاد کرتے ہیں اس شان و شوکت سے کرتے ہیں کہ ہم حیران ہو جائیں کہ جناب جو ان کے انداز ہے نبی پاک کی نعتیں پڑھنے کا، اور پھر جو اس کا لنگر کا اہتمام اور خرچ کا اہتمام، خوشبو کا اہتمام، ہمیں لگتا ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ کچھ بیڈ ایکسپیرینس ہمیں ہوئے تو ہم سمجھتے سارے ہی ویسے ہیں. ایسا نہیں. میرے کا 2 ٹیسٹ نظر آئیں گے. تو یقیناً ابو جہل بھی تو اسی ایریا میں رہتا تھا نا، تو سختی والے کچھ لوگ آپ کو ضرور ملیں گے، مگر آپ کو حضرت بلال کا عشق بھی نظر آئے گا، صدیق اکبر کی ادا بھی نظر آئے گی، حضرت عمر کی وارفتگی بھی مدینے میں نظر آئے گی. آپ کو وہاں عثمان غنی کی غنا اور سخاوت بھی نظر آئے گی، اور مولا علی کی نبی پاک سے والہانہ پیار کی جھلک بھی نظر آئے گی. اس کا بہترین میں آپ کو ایک رزلٹ دے دیتا ہوں. مدینہ شریف میں آج بھی چلے جائیں، خاص طور پہ رمضان میں، افطار کے وقت جو بچوں کا آپ کے ساتھ انداز، بڑوں کا انداز، کوئی داڑھی پہ ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، ہمارے مصلے پہ آ جائیں، ہمارے کیا کہتے ہیں دسترخوان پر آ جائیں. کیا ہے یہ؟ وہی نبی پاک سے محبت کی ادائیں ہیں. تو ہر الحمدللہ اہل مدینہ تو کمال ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں جو واقعی مدنی ہے. تو ایک صاحب میرے برابر میں بیٹھے تھے، تھوڑی دوستی ہو گئی، سلام دعا ہو گئی، باتیں ہوتی رہی. تو میں نے کہا آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ کہتے زندگی میں ایک ہی حج کیا. ان کی میرا خیال ہے 50 55 60 سال ایج ہوگی. میں نے کہا مکہ تو قریب ہے آپ کے، آپ نے ایک ہی حج کیا ہے؟ کہتے ہیں بس اس کے بعد میں مدینے سے نکلا نہیں ہوں، مجھے یہیں مرنا ہے، میں جنت البقیع کے انتظار میں ہوں. اور کہہ رہے ہیں یہاں روز مجھے حج کا ثواب ملتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے مسجد نبوی میں کوئی نماز کے پڑھنے آئے باوضو، اسے ہر نماز پر حج کا ثواب ملتا ہے. کہتا ہے مجھے یہ روز ثواب ہے، میں کیوں مدینہ چھوڑ کر جاؤں. اور مزے کی بات یہ ہے، یہ تو اہل مدینہ کی بات ہے، میں کئی پاکستانیوں کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جو باقاعدہ یہاں سے مائیگریٹ ہوئے ہیں، پاکستان سے وہ ود فیملی مائیگریٹ ہو گئے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں اور ان کو دیکھ کے رشک آتا ہے جو یہاں ویل آف تھے، اچھے گھر تھے، اچھے کاروبار تھے، وہ چھوڑ کر اب وہاں جب میں ان کے گھر گیا تو بڑا جس کو کہیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہ رہے ہیں، ان کا وہ سارا سسٹم وہ نہیں ہے جو یہاں تھا. مگر میں حیران ہوں، نہیں وہ خوش ہیں. وہ کہتے کیوں آئے؟ بس جنت البقیع کے لیے آئے. دے آر ویٹنگ فار جنت البقیع. تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ وہ انعام ہے. اور خدا کی قسم جنت البقیع کو اگر ایمان کی نظر سے دیکھیں، آپ نے دنیا بھر کے قبرستان دیکھے ہوں گے، کراچی کے اور جتنے بھی قبرستان میں جائیں، قبرستان دیکھ کے ڈر لگتا ہے.
जन्नत उल बकी वो है जिसको देखकर मरने को जी चाहता है। ये और कोई कब्रिस्तान नहीं है दुनिया में। मेरी तो जन्नत उल बकी के गोरकन से भी मुलाकात हुई और वो बड़ा अच्छा इंसिडेंट था, मदीने शरीफ में हुई। एक चलें पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी बताऊं कि मेरी मालूमात के मुताबिक जो उन्होंने मुझे बताया कि जन्नतुल बकी में तदफीन का जितना भी काम है, कब्र खोदने से लेकर तदफीन तक, वो सारा का सारा पाकिस्तान के जो सराइकी बेल्ट के लोग हैं उन्हीं के हाथ में बरसों से है। किसी और मुल्क वाले नहीं होते, ये सारे मुल्तान और इसके अतराफ के लोग होते हैं। ये हमें शरफ मिला हुआ है। तो मेरी किसी ने मुलाकात करवाई कि वो जन्नतुल बकी के गोरकन है। तो मैंने कहा मुझे आपसे कुछ टाइम चाहिए, मुझे अलग से टाइम दें। फिर उन्होंने माशाल्लाह मुझे टाइम दिया। हम रात को देर से बैठे, काफ़ी लंबी मैंने मीटिंग की। मेरा जो मुझे कुछ लोग जानते हैं, मेरा काम ही सवाल करना है, तो मैंने उनसे बड़े दिल खोल के सवाल किए। कुछ बातें तो मुझे ऐसी बताई, यानी मैं यकीन करें अगर उस बंदे का मैं इंटरव्यू ऑन ईयर कर दूं ना, ठीक है ना, तो मैं कहता हूं ये जितने बदअकीदा लोग हैं ना, अगर वो ईमान रखते हैं तो उस बंदे के पास वो वाकयात थे। सिर्फ उसने एक बात कही कि मेरा नाम ना आए, मेरा चेहरा ना आए, उस बेचारों की जॉब का मसला है। यानी यकीन करें ईमान का लेवल तो इधर पहुंच गया ना, मतलब जो हमने किताबों में पढ़ा था वो बंदा अपनी आंखों से देख रहा है। उन्होंने कहा हमें मना है बताना है। तो उसने जो मुझे बातें बताई, अल्लाह अकबर। मैं एक बात मैं उसमें से आपको बताता हूँ। उसने मुझे कहा कि आपको मेरी बॉडी से खुशबू आ रही है। मैंने कहा बड़ा अच्छा इतर लगाया। बोले मैंने कोई इतर नहीं लगाया, ये जन्नतुल बकी की खुशबू है। मैं चूंकि जन्नतुल बकी की मिट्टी में सुबह शाम होता हूँ, तो ये मट्टी, मैंने उनका हाथ लिया, मैंने उनका हाथ चूमा, मैंने उनका बाकायदा हाथ चूमा। मैंने कहा मुझे अपना हाथ दिखाएं, मैंने हाथ सूंघा, फिर मैंने उनका हाथ चूमा। मैं तो यकीन करें उससे बातें करता रहा, रोता ही रहा, जितनी देर बातें होती रही, बस मैं तो किसी और दुनिया में था। फिर मैंने उनसे पूछा कि और कुछ बताएं ना जन्नतुल बकी के बारे। उन्होंने कहा अब्दुल हबीब भाई आप ये बताएं, आप दुनिया के कब्रिस्तानों में गए होंगे, कितने कीड़े देखे? मैंने कहा मैं तो जिधर जाता हूँ कोई मकोड़ा, कोई कीड़ा, कोई ना कोई। एक तो कब्र के अंदर के अजाब की बात तो और है, नॉर्मली कब्रिस्तान में बहुत सारे हशरातुल अर्ज नजर आते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह है, ठीक है ना, हम फूल पत्तियां डालते हैं, दरख्त होते हैं, इंसान जाना आना, बहुत सारी चीजें, लोग बैठ के खाना भी खाते होंगे। कहते हैं जन्नतुल बकी में एक भी कीड़ा नहीं है, हजारों साल से तदफीन हो रही है, नॉट अ सिंगल इंसेक्ट पूरे जन्नतुल बकी में नहीं। फिर वो कहते हैं कि हम जब कब्र खोदते हैं ना, बोले कई बार ऐसा होता है मैं कब्र खोदता हूं, इतनी ठंडी हवा आती है कि मैं कब्र के अंदर ही सो जाता हूं। मुझे मेरे दोस्त कहते हैं, बोले यार कमाल है यार, इतनी सुकून की नींद कब्र के अंदर आती है। मैंने कहा अच्छा। अब असल में आपने चलाया हुआ कैमरा, चलिए मैं एक दो बातें इशारतन अर्ज कर देता हूं कि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनसे पूछा कि यार कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि कुछ चीजें आपको अनयूजुअल नजर आई? तो वो कहते हैं कि 10 से 12 कब्रें में रोज खोजता हूं, ठीक है, और एवरेज 1-2 बार ऐसा जरूर होता है। अच्छा 5 साल के बाद ही कब्र खोदते, ये भी याद रखिएगा, 5 साल तक वो कोई कब्र नहीं। मैंने कहा अच्छा बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि आप कब्र में दफनाते हुए कोई केमिकल डालते हैं कि बंदा जल्दी जल्दी खत्म हो जाए ताकि आप दूसरे मुर्दे दफनाएं। कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हमें 5 साल और उसके हम एक ब्लॉक बनाते हैं, एक ब्लॉक में तदफीन करते हैं, फिर 5 साल बाद वो ब्लॉक की बारी आती है, ठीक है ना। 5 इयर्स बाद हम उस कब्र को खोदते हैं। बोला एवरेज ऐसा होता है कि 1 या 2, ठीक है, हर 10 कब्रों में से बिल्कुल सही सलामत मुर्दा निकलता है। और फिर मैंने कहा फिर क्या करते हैं? कहते हैं या तो उनको बंद कर देते हैं और बाकी जगहों से सफाई वगैरह करके दूसरे मुर्दे दफनाते हैं। और एक बार कहते हैं ऐसा हुआ कि मैंने 10 कब्रें खोदी, 10 के 10 मुर्दे सही सलामत थे। मैं हैरान हो गया कि मैं क्या करूं। मैंने अपने सुपरवाइजर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें कि 1-2 में एडजस्ट करें और बाकी जो है वो किसी और लेवल की बातें थी। मैं बहुत सारी बातें नहीं कर सकता, कुछ और भी बातें पता चली, मैंने कुछ और चीजें भी उनसे पूछी, बहरहाल कभी और बात करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ईमान ताज़ा हो जाता है मदीना मुनव्वरा की बातें सुनकर, वहाँ की तदफीन देखकर। और फिर बरोज़े क़यामत क्या होगा? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है एक, अच्छा इसमें शान शेखैन भी देखें। मेरे आका एक बार सीधे हाथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ, बाएं हाथ में हज़रत उमर का हाथ लेकर आए और सहाबा किराम के सामने तशरीफ़ लाए। फरमाया देख लो आज जैसे आए हैं महशर के दिन भी ऐसे आएंगे, साथ सुलाया भी है। और सबसे पहले महशर के दिन नबी पाक अपनी कब्र मुबारक से बाहर आएंगे, सिद्दीक़ अकबर आएंगे, हज़रत उमर आएंगे, और उसके बाद मेरे आका फरमाते अहले बकी आएंगे। यानी महशर के मैदान में शाफ़ाए रोज़े महशर के साथ अहले बकी महशर के मैदान में आएंगे। यानी जिससे मैंने शफाअत लेनी उन्हीं के साथ आ रहा हूं इम्तिहान देने, तो फिर तो टेंशन ही नहीं है ना, प्यारे आका खुद ही लेके आ रहे हैं महशर के मैदान में। अच्छा खुद जरा सोचें, हमने ये हदीस सुनी होगी कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है
یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے کھڑا۔ ہم سب کو پتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، جنت البقیع میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 10,000 جنت کے باغ تو ہے نا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ قبرستان کس لیول کا ہے، 10,000 جنت کے باغ جس قبرستان میں موجود ہوں۔ اور آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہوگا، آپ دیکھیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی، بڑے بڑے علماء کرام نے یہ وصیتیں کی کہ ہم کو اللہ کے کسی ولی کے قدموں میں دفنا دینا، کیونکہ یہ اللہ کی شان ہوتی ہے کہ کسی نیک بندے کے اطراف کی قبروں سے بھی عذاب دور ہو جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ایک شخص تھا، جب اس کو دفنایا گیا تو کسی وجہ سے اس کے جو ہے وہ قبر میں پانی وغیرہ آ گیا، قبر کھل گئی، تو جیسی قبر کھولا تو دیکھا کہ اس کے گلے میں 2 پھول ہیں۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بڑا نیک آدمی ہے، لیکن اب چونکہ قبر شفٹ کرنی تھی تو جیسی قبر نکال کر تھوڑا دور جا کے قبر کھول کے دفنایا تو وہی 2 پھول سانپ بن گئے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور علماء کرام سے رابطہ کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو فرمایا کام کرو، واپس پہلے وہاں لے کر جاؤ جہاں تھا۔ جب وہاں لائے تو وہی سانپ پھول بن گئے، تو فرمایا اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہلے یہ تھا گناہگار، اس پر عذاب تھا، مگر جہاں تم نے تدفین کی تھی اس کے قریب ہی کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے، اس کی قبر کی برکت سے اس کا عذاب دور کر دیا گیا۔ اب اس کو اس سے دور نہ کرنا، کیونکہ دور ہو گیا تو پھر وہ عذاب جاری ہو جائے گا۔ اب یہ تو اولیاء کرام کی بات ہو رہی ہے، ارے جس جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام مدفون ہوں، وہاں مجھ جیسا گناہگار بھی اگر دفن ہو جائے تو کیوں نہ وارے نیارے ہو جائیں کہ کہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ سوچئے تو صحیح کون سا صحابی ہے جو وہاں نہیں ہے؟ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کے بارے میں سنا، وہ جنت البقیع میں موجود ہیں، کس قدر صحابہ کرام موجود، اللہ اکبر۔ اور جنت البقیع کی اگر لوکیشن دیکھیں تو ڈائریکٹلی قدمین مصطفیٰ میں اس کی نظر آتا ہے، یعنی پیارے آقا کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں، تو پھر ان پر کیوں نہ وارے نیارے ہو جائیں۔ تو یہ تمنا رکھنا کہ ہم مدینہ منورہ جاتے بھی رہیں اور پھر وہیں پر اللہ مجھے اور آپ کو ایمان اور عافیت کی موت نصیب فرمائے، اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا دعا ہوا کرتی، وہ فرماتے اللہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں شہادت کی بھی ایک اور بات بتاؤں، بڑا کمال کا، ابھی پچھلے دنوں ایک بیان تھا، ہم شہید کے اوپر ڈسکس کر رہے تھے، تو وہاں یہ بات آئی کہ جناب شہید اللہ کی راہ میں جو ہوتا ہے اس کا تو مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، لیکن ہم سویلین کیسے شہید ہوں گے؟ جہاد کرنا، ملک کی حفاظت کرنا تو فوج کا کام ہے، ایسا موقع پتہ نہیں کب آئے گا کہ جناب ہمیں بھی موقع ملے گا اور ہم اللہ کی راہ میں شہید ہوں، تو پھر ہم شہید کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر حدیثوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ وہ بندہ جو روزانہ شہادت کی دعا کرے، بے شک اپنے بستر پر مر جائے اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ تو دعا تو کرے نا، اور پھر اللہ کریم ہے کیسے دعا قبول کر لے۔ حضرت عمر فاروق کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ تو صحابہ ڈسکس کرتے تھے کہ مدینہ دار الخلافہ ہے، یہاں جنگ کیسے ہوگی؟ دیکھیں شہر مدینہ میں کبھی جنگ نہیں ہوئی، جنگ ہوئی تو احد میں ہوئی، جنگ ہوئی تو بدر میں ہوئی، کہ مدینے میں مرنا ہے اور شہید بھی ہونا ہے، دار الخلافہ بڑا سیکیور ہو چکا ہے، اسلام کی ماشاءاللہ ساری چیزیں ہو گئی، تو ان کو مدینے میں شہادت کیسے ملے گی؟ دیکھیں اللہ نے کیسی دعا کی، فجر کا دعا قبول کی، فجر کا وقت ہے، مسجد نبوی ہے، مصلی امامت ہے، آپ امیجن کریں کیسی شہادت ملی حضرت عمر کو، آپ مسجد نبوی میں امامت کر رہے ہیں فجر کی اور دوران نماز آپ پر اٹیک ہوتا ہے اور آپ نماز کی حالت میں زخمی ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو شہادت ملتی ہے، اور شہادت کے بعد تدفین کہاں ملتی ہے؟ نبی پاک کے ساتھ تدفین ملتی ہے۔ بھئی اصل چیز تو ول ہے نا، آپ کی ول تو ہو، آپ کی دعا تو ہو، آپ کی خواہش تو ہو، نہ دعا میں مدینہ نہ دعا میں مدینے کی موت ہے، تو پھر یہ درست نہیں۔ ہم مانگتے رہیں، ہماری وہ رب کی مرضی ہے، لیکن یہاں جو نیت ہوتی ہے نا اس کا بھی بڑا اجر ہوتا ہے۔ تو بہرحال جب بھی میں اس فیملی سے ملتا ہوں، پہلے ایک بار میں ان کے ساتھ آیا تھا، بیٹھا تھا، پھر الگ سے ملنے آیا، میں نے بہت ساری باتیں ان سے کی، ان سے سنا، اس وقت بھی ہماری آنکھوں میں آنسو تھے جب ہم نے ذکر سنا کہ کس طرح ان کا سفر ہوا اور کس طرح ان کی محبت تھی مدینہ منورہ سے۔ اللہ ان کو اور بلند مقام نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی مدینے کی با ایمان زندگی، مدینے کی با ایمان موت نصیب فرمائے، اور بار بار حاضریاں ہم سب کا مقدر فرمائے۔ مرنا ہم سب نے ہے، مگر اللہ ایسی موت نصیب کر دے تو کیا بات ہے۔
اللہ پاک میری حاضری کو بھی قبول فرمائے، اس پورے خاندان کو برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ نعت خواں اسلام بھی موجود ہیں اور پھر میرا خیال ہے کہ کچھ بیانات بھی ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ